سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت سے لوگ جو تحریک انصاف سے نکل گئے ہیں اور تحریک انصاف کے ہمدرد بھی سمجھے جاتے ہیں، مثلا فواد چودھری ہے، فیصل واڈا ہے اور بہت سے ایسے سیاسی نام ہیں جو کبھی تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں اور اب نہیں ہیں، لیکن وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہیں۔ وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف اس وقت جیلوں سے باہر موجود ہے یا جو تحریک انصاف کی قیادت اس وقت پارلیمان میں موجود ہے، حکومت میں موجود ہے، وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں۔ ان کا اس حوالے سے یہ بیانیہ ہے کہ جی وہ لوگ کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے عمران خان کو باہر لانے کے لیے۔ مثلاً فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان ملاقاتیں بند ہیں تو اڈیالہ کے باہر کیمپ لگائیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک بات نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب کمپرومائزڈ ہیں، لہذا یہ کمپرومائزڈ ہیں تو عمران خان کی کوئی بائنگ پاور ہی نہیں ہے، عمران خان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جب باقی سب کی بات چیت ہو گئی ہے تو عمران خان سے مائنس ہو گیا ہے، اور تحریک انصاف کی قیادت نے خود ہی عمران خان کو مائنس کیا ہے۔ جب سب نے انڈیپینڈنٹلی بات کر لی ہے تو عمران خان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مختلف توجیحات، دلائل اور بیانیے دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں حقیقت کیا ہے؟ کیا تحریک انصاف کی باہر بیٹھی جو قیادت ہے وہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا چاہتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دلی خواہش یہ ضرور ہے کہ عمران خان اندر ہی رہیں، کیونکہ ان کی سیاست چل رہی ہے۔ وہ لیڈر ہی اس لیے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے۔ اگر عمران خان باہر آ جائیں اور اپوزیشن کی سیاست کو خود لیڈ کرنا شروع کر دیں تو عمر ایوب، اسد کیسر، بیرسٹر گوہر یہ سب زیرو ہو جائیں گے۔ ان سب کی یہ سب جو ہیں یہ عمران خان کے اردلی ہو جائیں گے، اور ان کی حیثیت عمران خان کے اردلی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ ابھی بھی یہ اڈیالہ کے اردلی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو عمر ایوب، اسد کیسر، بیرسٹر گوہر یہ اڈیالہ کے اردلی ہیں۔ بس اتنا ہے کہ وہ جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے وہ جیل میں قید ہے، لہذا اردلیوں کی موج لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ باہر آ جائے گا تو وہ ان اردلیوں کو دربان بنا دے گا اور ان کو الٹا لٹکا دے گا یا ان کی حیثیت زیرو کر دے گا۔ میں متفق ہوں اس بات سے کہ ان کی سیاست تو یہی ہے کہ عمران خان اندر رہے اور ان کی سیاست چلتی رہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے بات کرتی رہے، حکومت بھی ان سے بات کرتی رہے، اور وہ اڈیالہ کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کو بھی بیوقوف بناتے رہے۔ تو میں اس حد تک ضرور قائل ہوں، لیکن یہ اکیلی وجہ نہیں ہے عمران خان کے جیل میں رہنے کی۔ اگر آپ کہیں کہ جی صرف ان لوگوں کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے یا باہر نہیں آ رہا، یہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حصہ تو یوٹیوبرز کا بھی ہے، جو روز عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرا کر سوتے ہیں اور روز حالات خراب کر کر سوتے ہیں۔ اگر کوئی حالات ٹھیک، یہ جو باہر بیٹھی قیادت اگر کوئی بات ٹھیک کرتی بھی ہے، کوئی تھوڑے بہت حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو جو باہر بیٹھا سوشل میڈیا ونگ ہے پی ٹی آئی کا، وہ اس حالات کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک لڑائی ہے نا، آپ دیکھیں کوئی بھی اس وقت مکمل پی ٹی آئی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اڈیالہ والے کا بھی پی ٹی آئی پر مکمل اختیار نہیں، جو باہر بیٹھی قیادت ہے اس کا بھی پی ٹی آئی پر مکمل اختیار نہیں، اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا باہر سے چل رہا ہے اس کا بھی پارٹی پر مکمل اختیار نہیں۔ یہ پارٹی حصے بخرم میں جو سوشل میڈیا ہے وہ اپنا نیریٹو لے کے چلنا چاہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے قیادت غلط کر رہی ہے۔ قیادت اپنا بیانیہ لے کر چلنا چاہتی ہے، وہ سمجھتی ہے سوشل میڈیا غلط کر رہا ہے۔ عمران خان کبھی قیادت کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کی ملاقات کو خوشائند قرار دینے لگ جاتے ہیں، کبھی گنڈا پور کو کہتے ہیں بات کرو، اور کبھی سوشل میڈیا کو کہتے ہیں آرمی چیف پر چڑھائی کر۔ تو لہذا ایک بالکل کوئی کنفیوژن ہے مکمل۔ لہذا اکیلی یہ قیادت ذمہ دار بھی نہیں ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کا بھی بہت حصہ ہے، اور کچھ اڈیالہ کے اپنے قیدی کی بھی بہت سی ایسی سیاسی حماقتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ خود جیل میں ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی وہ خود اس کی اپنی حماقتیں نہیں ہیں، ابھی یہ جو خط والی حماقت ہے یہ بھی ایک بڑی حماقت ہے۔ آپ دیکھیں اب اس کو اوورسیز کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو چلا نہیں ہے، تو اس لیے میرے خیال میں بہت ساری فیکٹرز ہیں عمران خان کو جیل میں رکھنے کے۔ یہ قیادت ایک فیکٹر ہے، سوشل میڈیا ایک فیکٹر ہے، اور عمران خان کی اپنی جو پالیسی ہے، جو کنفیوزڈ پالیسی ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے ان کے جیل میں رہنے کی۔ لہذا آپ کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے۔ 33% ہیں، سارے برابر ہیں، کوئی ایک بڑا نہیں ہے، کوئی ایک چھوٹا نہیں ہے۔ جتنی کمپرومائز سوشل میڈیا وہ قیادت ہے،
اتنا بڑا فیکٹر سوشل میڈیا بھی ہے کہ وہ اسپوائلر ہے. اگر ایک کمپرومائزڈ ہے تو ایک اسپوائلر ہے. تو یہ مقابلہ ہے کمپرومائزڈ اور اسپوائلرز کے درمیان کے. کمپرومائزڈ نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے یا اسپوائلرز زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں, لیکن برابر نقصان پہنچا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں مقابلہ بہت سخت ہے اور دونوں برابر نقصان پہنچا رہے ہیں, تحریک انصاف کو بھی اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بھی. ڈی جی آئی ایس پی آر لمز گئے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے لمز ان کو جانا چاہیے, کچھ کا خیال ہے نہیں جانا چاہیے, کچھ کا خیال ہے کہ جانے کے بعد جو سوشل میڈیا پہ کہرام ہے, دیکھیں اگر وہ نہ جائیں. میں نہیں سمجھتا یہ کوئی دلیل ہے کہ جی 2 4 10 بچوں نے اگر احتجاج کیا ہے یا نہیں کیا ہے. میں اس کی نہ تصدیق کر رہا ہوں نہ نفی کر رہا ہوں. لمز کی مینجمنٹ کہتی ہے احتجاج نہیں ہوا ہے, اور وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہوا ہے. کوئی بچے 8 10 بچوں نے نعرے بھی لگائے ہیں, لیکن میرا ہال میں کچھ نہیں ہوا ہے. ہال کے باہر کسی نے کچھ کیا ہے, وہ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ تھے. میں اس بات سے قطعی نظر, کیا اس خوف سے فوج نوجوانوں سے ڈائلاگ ختم کر دے؟ میں نہیں سمجھتا. یہ کوئی فوجی کی شان شان یا پولیٹیشین کے شان شان. اگر کسی جگہ آپ کی مخالفت ہے یا کسی جگہ آپ کا آلٹرنیٹ ویو موجود ہے تو آپ وہاں جائیں گے ہی نہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے, اپنے دلائل دینے کے لیے, اپنی بات کرنے کے لیے. یہ غلط بات. لیکن نا جی, جہاں پہ بدگمانی ہے, جہاں پہ کنفیوژن ہے, جہاں پہ آلٹرنیٹ ویو موجود ہے, جہاں پہ اختلاف رائے موجود ہے, وہیں جا کر بات کرنی ہے نا. جو لوگ آپ کے قائل ہیں, جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, وہ تو آپ کے ساتھ ہیں ہی. جو نئی ساتھ ہیں ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے, ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے, ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے, ان کے سوالوں کے جواب دینے کی ضرورت ہے, ان کے کریٹیکل کوسچنز کو لینے کی ضرورت ہے, اس کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے. لہذا میں نہیں سمجھتا یہ کوئی بری ایکسرسائز ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو بڑھانا چاہیے. اس پر ڈیفینسو ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے فوج کا, اس پر اوفینسو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اور اس انٹریکشن کو بڑھانا چاہیے. انہیں اگلے ہفتے پھر ایک یونیورسٹی میں جانا چاہیے, اور بھی کمانڈنگ آفیسرز کو یونیورسٹیز میں جانا چاہیے, اور وہ جا بھی رہے ہیں. مجھے پتا ہے جنرل عاصم منیر نے اپنے تمام کمانڈنگ آفیسرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں یونیورسٹیز میں جائیں اور نوجوانوں کے سوالوں کے جواب دیں. بلوچستان میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ بھی فوج کے کمانڈنگ آفیسرز ڈائلاگ کر رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, ان کے سوالوں کے جواب دینا چاہتے ہیں, ان کو بریفنگ دیتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. 5 5 6 گھنٹے کی سیٹنگ ہو رہی ہیں. کے پی میں بھی ہو رہی ہیں, پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں, سندھ میں بھی ہو رہی ہیں, اور میں اس کو بری ایکسرسائز نہیں سمجھتا. فوج کو پاکستان کے نوجوانوں سے بات کرنی چاہیے. کیوں ہم کوئی فوج پر پابندی تو نہیں لگا سکتے کہ وہ پاکستان کے نوجوانوں پر بات نہیں کر سکتی, اور بات تو وہیں کی جاتی ہے جہاں تھوڑا بہت اختلاف رائے موجود ہو, جہاں آلٹرنیٹ ویو موجود ہو, تو فوج وہیں جا کر بات کی جاتی ہے. جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو تو وہ تو پہلے ہی آپ کے ساتھ ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جانا چاہیے اور زیادہ انٹریکشن بڑھانا چاہیے, تاکہ یہ سوشل میڈیا کے ہیو اینڈ کرائی کی اہمیت ہی ختم ہو جائے, اور یہ انٹریکشن, یہ گفتگو, یہ بات چیت معمول کا عمل بن جائے, اور ایک وسیع تر ڈائلاگ ہو, ایک نیشنل ڈائلاگ ہو, ہر کلاس روم کا ڈائلاگ ہو, ہر بچے تک پہنچا جائے, ہر بچے کے سوالوں کے جواب دیے جائیں. اور اس میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسٹینسولی بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت اچھا کام کیا لمز جا کے, اور بھی ہمارے آفیسرز کو لمز جانا چاہیے, جی کی جانا چاہیے. جو ہمارے بڑے تعلیمی ادارے ہیں, جو ہمارے نامور تعلیمی ادارے ہیں, جہاں ہمارا برائٹ اسکالر بچہ بیٹھا ہوا ہے, جہاں ہمارا لائق بچہ بیٹھا ہے اور وہ پاکستان کی آگے قیادت کر سکتا ہے, اس سے بات کرنی چاہیے. یہ ہمارے لائق بچے ہیں, یہ میرٹ پہ آگے آئے ہوئے ہیں, یہ اپنی لیاقت اور اپنی جو علمی طاقت ہے اس کی بنیاد پر پاکستان کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ان سے نہیں بات کرنی تو کن سے بات کرنی ہے؟ ان کے ذہنوں میں اگر کوئی بات ایسی ہے جس کو بدلا جا سکتا ہے, بدلنے کی ضرورت ہے, یا ان کے سوالوں کے جواب دینے کی ضرورت ہے, تو اس سے کیوں رکنا چاہیے؟ صرف اس لیے کہ کچھ ایک انتشاری جماعت سوشل میڈیا پہ اس پہ کوئی مہم چلاتی ہے لہذا اس سے رک جانا چاہیے؟ بالکل نہیں رکنا چاہیے. اس کو بڑھانا چاہیے, روز جانا چاہیے, ایک ایک بچے سے بات کرنی چاہیے, ایک ایک کلاس روم میں جانا چاہیے, ایک ایک بچے تک پہنچنے کی ضرورت ہے. ایک ایک بچے کا سوال اتنا ہی اہم ہے جتنا ہمارا صحافیوں کا سوال ہے. میں تو اس کے بہت حق میں ہوں, اور اس کو میں بہت اچھی حکمت عملی سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اس کو بہت بڑھانا بھی چاہیے.
حکومت نے پاکستان مسلم لیگ نون نے جلسوں کا آغاز کیا ہے، ایک نارووال میں ہوا ہے، ایک ڈیرہ غازی خان میں ہوا ہے، دونوں اچھے جلسے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں نارووال اور ڈیرہ غازی خان کا آپس میں بڑا سخت مقابلہ تھا، نہ کوئی یہ طے کرنا مشکل ہے نارووال بڑا تھا یا ڈیرہ غازی خان بڑا تھا، لیکن مسلم لیگ نون ایک سال کے بعد اب اس پوزیشن میں آئی ہے کہ وہ عوام کے سامنے اپنی کارکردگی لے کر جا سکے۔ ایک سال انہوں نے چپ کر کے کام کیا ہے اور کچھ نہ کچھ پاکستان کی ایسی شکل نکالی ہے معاشی استحکام کی کہ آج وہ لوگوں کے سامنے اپنی ایک سال کی کہانی لے کر جا سکتے ہیں اور لوگ وہ کہانی سن بھی رہے ہیں۔ حکومت کی ایک سال کی کارکردگی کو رسپانس مل رہا ہے، لوگوں میں امید پیدا ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ حکومت ڈیلیور کر سکتی ہے۔ لوگ اس ایک سال میں لوگوں کو یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اگر یہ حکومت اپنی مدت 5 سال پورے کرتی ہے تو پاکستان میں نہ صرف معاشی استحکام آئے گا بلکہ معاشی ترقی ہو جائے گی۔ پہلے کہتے تھے 10 سال تک کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ اس حکومت کو 2-3 سال اور مل گئے تو بات بالکل ٹھیک ہو جائے گی، گروتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ لوگوں کو امید ہے بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی، لوگوں نے مہنگائی پر کنٹرول پیدا ہوتے دیکھ لیا ایک سال میں، لوگوں نے روپے کی قدر کو مستحکم ہوتے دیکھا ہے، لوگوں نے شرح سود کو کم ہوتے دیکھا ہے، لوگوں نے IPPs کے معاہدے ختم ہوتے دیکھے ہیں۔ تو ایک امید ضرور لوگوں کے اندر، عام آدمی کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ یہ حکومت ڈیلیور کر سکتی ہے۔ ان لوگوں کے اندر یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اس حکومت کو موقع ملا تو یہ پاکستان کو استحکام دے گی، معاشی استحکام دے گی، معاشی ترقی دے گی، اور یہ کہانی لے کر عوام میں جانا جاری ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور اس کو رسپانس مل رہا ہے۔ وہ ایک سال پہلے کہتے تھے کیسے جائیں گے لوگوں کے درمیان، آپ دیکھیں نارووال اور ڈیرہ غازی خان، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت عوام کے درمیان موجود ہے اور عوام کا رسپانس چیک کریں۔ آپ دیکھیں گے، اب PTI کے جلسوں میں لوگوں نے آنا کم کر دیا ہے، ثوابی کا جلسہ آپ دیکھ لیں اور احتجاج دیکھ لیں، لوگوں نے آنا کم کر دیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے جلسوں اور ریلیوں میں لوگوں کے آنے کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ آپ آہستہ آہستہ ایک سال میں اور دیکھیں گے کہ رسپانس مسلم لیگ نون کا اور بڑھ جائے گا، ڈبل ہو جائے گا، اور PTI کا 1 کوارٹر اور باقی رہ جائے گا، کیونکہ جیسے جیسے ملک میں امید پیدا ہوگی، ترقی کی امید پیدا ہوگی، خوشحالی کی امید پیدا ہوگی، تو تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے، مزاحمت ہے، یہ ختم ہوتی جائے گی۔ لوگ حکومت کی کارکردگی کی طرف چل پڑیں گے، لوگ ترقی کی طرف ساتھ چلیں گے، لوگ خوشحالی کے ساتھ چلیں گے، لوگ انتشار کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ PTI کی کیا بیانیہ کیا تھا؟ نا امیدی کا بیانیہ تھا، وہ لوگوں کو نا امیدی دکھا کر خود کو بیچ رہے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون امید دکھا کر خود کو بیچ رہی ہے، وہ بتا رہے تھے پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا لہذا آپ ہمیں ووٹ دیں، یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ہمیں ووٹ دیں، ہم نے ڈیفالٹ کیا، ہم تو اب ترقی اور خوشحالی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ مجھے موقع دیں، ہم بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے، یہ ایک امید کا بیانیہ ہے۔ وہ کہتے تھے ہم قرضوں سے نکل ہی نہیں سکتے، سب تباہ ہو گیا ہے، یہ پہلا تو سارے خراب ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، یہیں سے ترقی شروع ہو گئی ہے، اور اب ہم اپنے خطے کے باقی ممالک کو، بھارت کو، سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ٹریڈ بڑھ رہی ہے پاکستان کی، ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، آپ دیکھیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جیت ہے کہ ریمیٹنسز بڑھی ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے PTI کی ریمیٹنسز بند کرنے کی کال پر کوئی توجہ نہیں دی ہے، اور بھی جتنی کالز ہیں ان پر لوگ توجہ نہیں دیتے، یہ مسلم لیگ نون کی جیت ہے۔ لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑ رہے ہیں، لوگ ان کی امید اور ترقی کے بیانیے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، عام آدمی کے اندر یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ حکومت اس کے معاشی مسائل بہتر کرے گی۔ اب جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کیا جائے گا، کہا جا رہا ہے بجلی کی قیمت کم کی جائے گی، لوگوں کو امید ہے کہ مجھے تنخواہ دار کے طور پہ امید ہے کہ میرا ٹیکس کم ہوگا تو میری تنخواہ بڑھ جائے گی، کیونکہ تنخواہ چاہے اتنی رہے لیکن ٹیکس کم ہو گیا تو تنخواہ بڑھ جائے گی، بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی تو اس سے میری آمدنی بڑھ جائے گی، میرا بجلی کا بل کم ہو جائے گا۔ میرے خیال میں کافی کچھ ہے جو بہتر ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کی طرف توجہ، لوگ اسی لیے مسلم لیگ نون کو رسپانس دے رہے ہیں۔ میں تو دونوں جلسوں کو بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں، اور میرے نزدیک دونوں نارووال اور ڈیرہ غازی خان دونوں جلسے بہت کامیاب۔